رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پارہ نمبر 14 کی مختصر سی تفسیر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہاں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عام طور پر اس کا معنی یہی کیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگرچہ ظاہری معنی یہی ہے لیکن قرآن حکیم کی صرف حفاظت وہ یہاں مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم کے ساتھ جو قرآن کی تشریحات ہیں، جو قرآن حکیم کی اختصار کی وضاحتیں ہیں، جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء حق جو ہیں، سلفی علماء اور جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، وہ ہر دور میں قرآن حکیم کی اور احادیث کی حفاظت میں مامور رہے ہیں. قرآن حکیم کی آیات میں رد و بدل کرنے کی ہر دور میں کوشش کی گئی اور معانی اور مفہوم کو بھی بدلنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے علماء کو جو حق پر تھے اور ان کو اللہ نے توفیق دی تو انہوں نے ہر دور میں اس چیز کو واضح کیا کہ فلاں شخص نے یہ قرآن حکیم کی تفسیر کرتے ہوئے، قرآن حکیم کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یا قرآن کریم کی آیت لکھتے ہوئے یہاں پر غلطی کی ہے. اور اسی طرح احادیث کو بھی بیان کرنے میں اور احادیث سے مسئلے اخذ کرنے میں، مسائل کا استنباط کرنے میں جہاں جہاں بھی کسی نے غلط راستہ اختیار کیا تو علماء نے اس کی پکڑ کی اور اس کو عوام کے سامنے بیان کیا کہ یہ چیز غلط بیان کی گئی ہے. تو اسی طریقے سے آج قرآن حکیم اور احادیث ہمارے پاس صحیح طریقے سے موجود ہیں. تو لہٰذا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس نصیحت سے مراد قرآن حکیم بھی ہے اور قرآن حکیم کی جو وضاحت ہے احادیث کی صورت میں وہ احادیث بھی ہیں. قرآن اور سنت دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے. اور اگر ہم دیکھیں قرآن حکیم کو بیان کرنے میں اور احادیث کو بیان کرنے میں علماء نے کس قدر زیادہ احتیاط برتی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنا زیادہ محتاط انداز کہ اگر کسی بندے نے زندگی کے اندر کبھی کسی کا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا، وہ جتنا مرضی نیک کیوں نہیں ہے، وہ کتنا مرضی متقی پرہیزگار کیوں نہیں ہے، پھر اس بندے سے محدثین حدیث نہیں لی کیونکہ یہ بندہ زندگی میں اس سے جھوٹ ایک بار ثابت ہو گیا ہے، تو کیا معلوم کہ کسی حدیث کے بارے میں جھوٹ بول دیتا ہو. تو اس بندے کو اس بندے کی بیان کرتا تمام احادیث کو محدثین نے چھوڑ دیا کہ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے. تو یہاں تک جو نا احتیاط برتی گئی ہے ہر ایک بندے کے بیان کرنے والے کے ایک ایک عمل کو، اس کے کردار کو، اس کی فہم و فراست کو اور اس کی ذہانت کو اور اس کے حافظے کو، ہر چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے دین اسلام کی احکامات کی، قرآن کی اور احادیث کی حفاظت فرمائی ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے اور ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا، ابلیس کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، وہ واقعہ ذکر ہے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا
جب انکار کیا تو غلطی ہو گئی. غلطی ہو جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا, تو پھر دلیلیں دینا شروع ہو گیا کہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, میں زیادہ بہتر ہوں, یہ کم تر ہے. اور اس کے بعد جو اس نے سب سے بڑی غلطی کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, کہ تیرے اوپر لعنت ہے اور یہاں سے دفع ہو جا. تو پھر کیا کہتا ہے؟ بجائے اس کے کہ معافی مانگتا وہ اکڑ گیا, اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا, استغفار کرتا, تو اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر لعنت تو کر ہی دی ہے, اب مجھے مہلت بھی دے دے, مجھے قیامت تک مہلت بھی دے دے کہ جس انسان کی وجہ سے میں آج یہاں سے دھتکارا گیا ہوں, میں اس انسان کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کر سکوں. اور پھر شیطان گمراہ کرنے کے لیے اترا بھی, اور اس نے پورا میدان لگایا, اور اس نے دنیا کی چیزوں کو بڑا خوبصورت کر کے انسانوں کے سامنے پیش کیا, لیکن اس کا حملہ ان لوگوں پر نہیں ہوتا الا عبادک منہم المخلصین, جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں. تو اللہ کے مخلص بندے, خالص بندے کون ہیں؟ ان کی ایک تفسیر حدیث میں کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے مخلص بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے. اور بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ ایسے مخلص بندے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل نہیں کرتے. تو دونوں معنی ہی درست ہیں, اور اگر دونوں معنوں کو اکٹھا کیا جائے تو پھر بات مخلص بندوں کی تعریف یہ بنے گی کہ ایسے لوگ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں اور شرک اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, تو یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں. تو جو مخلص لوگ ہوتے ہیں, مخلص لوگوں پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا, اور اگر وہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جاتے ہیں تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. جس طرح شیطان غلطی کر کے اکڑ گیا تھا, اس طرح اللہ کے مخلص بندے, اللہ کے نیک بندے غلطی کر کے اکڑ نہیں جاتے, بلکہ وہ اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں اور اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ بڑے ہی پسند ہیں جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ دنیا میں رہنے والے لوگ غلطیاں کرنا چھوڑ دیں, سارے کے سارے نیک ہو جائیں, والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذہب اللہ بکم, مجھے اس ذات کی قسم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو لذہب اللہ بکم, تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ کر دے. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ, تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے جو گناہ کرتے ہوں, گناہ کرنے کے بعد وہ معافی مانگتے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے لوگوں کو جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اس کے بعد اسی صورت کی آیت نمبر 87 ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی کہ 7 بار بار پڑھی جانے والی چیزیں دی ہیں, والقرآن العظیم, اور عظیم قرآن عطا کیا ہے. اب 7 المثانی سے مراد کیا ہے؟ 2 طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ اس سے مراد 7 بڑی صورتیں ہیں, جس میں سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الانفال تک یہ جو 7 صورتیں ہیں ان کو 7 المثانی کہا جاتا ہے. اور باقی دیگر بہت زیادہ روایات بخاری کی, صحیح مسلم کی, اور اس طرح جو نا سنن اربعہ کی روایات جو ہیں ان میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. لہٰذا دونوں ہی مراد ہیں, اور معنی بھی المثانی کا یہی ہے. 2 معنی ہوتے ہیں المثانی کے, بار بار پڑھی جانے والی یا لمبی صورتیں, بار بار پڑھی جانے والی آیتیں, یہ دوسرا معنی لمبی احکامات کی صورتیں. تو دونوں معنی ہی درست ہیں. اگر احکامات کی صورتیں مراد لیں تو 7 چیزیں 7 صورتیں مراد ہوں گی.
جو سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الانفال تک ہیں، اور اگر 7 آیتیں مراد لیں تو پھر سورۃ الفاتحہ کی 7 صورتیں ہوں گی، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہوں گی جس کی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھا جانے والا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، لازمی اور ضروری قرات ہے۔ اور اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کی قرات نہیں کرتا تو پھر اس کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس بندے کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ لہٰذا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اگلی سورت شروع ہو رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 8 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کچھ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان نعمتوں میں سے، انعامات میں سے جو چوپائے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان کا ذکر ہے، اور چوپایوں پر مختلف ان سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں، اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے اوپر سوار ہو کے ہم ایسی ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں خود چل کے جانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور ان چوپایوں پر، ان جانوروں پر سامان لاد کے ہم دور دراز کے علاقوں میں لے جاتے ہیں، جبکہ خود ہمیں لے جانا پڑے تو ہمارے لیے بڑی مشقت اور بڑی تکلیف دہ بات ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے انسان کو مختلف قسم کے چوپائے اور جانور عطا کیے ہیں، لیکن ان جانوروں کا خیال کرنا، ان کے حقوق کو پورا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے جامع ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے آ کے آنسو بہانے لگا، تو آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور اسے کہا کہ تم جانوروں کے معاملے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ یہ اونٹ میرے پاس تیری شکایت لے کے آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے کھلاتا کم ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، تو لہذا آپ نے اس کو تنبیہ کی کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، جتنا تم ان سے کام لیتے ہو تو ان کا خیال بھی رکھو۔ تو جانوروں کے حقوق ادا کرنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اوپر رحم کرنا، ان کے اوپر شفقت کرنا یہ تو معافی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو بڑی گنہگار تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو کنویں میں سے پانی نکال کے پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا، اور اس کا گناہ کیا تھا؟ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو نہ تو پینے کے لیے کوئی چیز دی اور نہ ہی کھانے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑا تاکہ وہ خود اپنا پیٹ بھر سکے، تو وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ تو اس وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا۔ تو لہٰذا جانوروں کے ساتھ شفقت کا خیال اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا برتاؤ کرنا یہ اسلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور جانوروں کے حقوق میں یہ بھی حق شامل ہے کہ جانوروں کو آپس میں لڑایا نہ جائے۔ اکثر لوگ جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، مرغے لڑاتے ہیں، تو اس طرح کی جو معاملے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ہاں، جو دوڑ ہے، جس طرح گھوڑوں کی دوڑ ہے، اونٹوں کی دوڑ ہے، تو دوڑ میں جانور کی اپنی ایک زور ہوتا ہے جتنا وہ لگا سکتا ہے، لیکن اس جانور کی وجہ سے دوسرے جانور کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو دوڑ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑ سواری کیا کرتے تھے اور ان کا مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو لہٰذا جانوروں کا لڑانا آپس میں وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 ہے، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں تکبر کی مذمت کی گئی ہے کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔
حق کو ٹھکرانے سے مراد کیا ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ حق بات کیا ہے، اس کو حقیقت معلوم ہے، لیکن حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ آدمی حق بات کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ حقیقت کو ٹھکرا کے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو یہ آدمی تکبر کرنے والا ہے۔ یہ چاہے ہمارے دنیاوی معاملات میں ہو چاہے دین کے معاملوں میں ہو۔ دنیاوی معاملات جو ہمارے لین دین کے اور رشتہ داروں کے آپسی معاملات جو ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی بندہ اس طرح کی غلطی کرتا ہے کہ وہ حق کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹی بات کے پیچھے جاتا ہے، تو یہ آدمی بھی تکبر کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں یہ بات کرتا ہے کہ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے، حدیث آ جاتی ہے، حکم آ جاتا ہے، لیکن اس حکم کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، میری سمجھ کے مطابق یہ مسئلہ درست نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ایسا ہونا چاہیے، یا میرے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، میرے بزرگ یہ کہا کرتے تھے، تو بزرگوں کا، ائمہ کا، مسجد کے مولوی صاحب کا اپنی سوچ خیال فکر کا سہارا لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنی مرضی کو دین بنا لیتا ہے، تو یہ آدمی بھی تکبر کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، علم کے اعتبار سے حقیر سمجھے، مال کے اعتبار سے حقیر سمجھے، قد کاٹ خوبصورتی کے اعتبار سے حقیر سمجھے، یا اپنے خاندان کے اعتبار سے حقیر سمجھے، کسی بھی لحاظ سے اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو تکبر کسی بھی اعتبار سے ہو، حق کو ٹھکرانے کی صورت میں ہو یا لوگوں کو حقیر سمجھنے کی صورت میں ہو، تکبر ہی ہوتا ہے۔ اور تکبر کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا، لن يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اس کی سزا ہے کہ جو بندہ ذرہ برابر بھی اپنے دل میں تکبر رکھتا ہو تو ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسی صورت کی آیت نمبر 58، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جو فرشتوں کے متعلق یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جب بذات خود ان کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، ندامت سے، شرمندگی سے، افسوس سے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دور جاہلیت تھا جب لوگ بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے تھے، جب لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، بیٹی ہونے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے۔ یہ جاہلوں کا کام تھا، دور جاہلیت کا یہ معاملہ تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس سوچ کو، اس نظریے کو بدلا، اور اگر آج بھی کوئی بندہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اسی طرح کی شرمندگی اور اسی طرح کی ندامت کا اظہار کرتا ہے تو یقیناً وہ بندہ بھی ان جاہلوں جیسا ہی معاملہ کر رہا ہے، اور ان جاہلوں کا جیسا کام کرنے پر اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے جاہلیت کے کام ہم نے چھوڑنے ہیں اور بیٹیوں کو وہ حق دینا ہے جو بیٹیوں کا حق ہونا چاہیے، اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا کوئی معمولی معاملہ ہے؟ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا تو بڑا ایک عظیم اور بڑا ہی باعث اجر معاملہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اس کی، تو میں نے ان کو 3 کھجوریں دیں۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اور ایک کھجور جو اس کے پاس بچی تھی اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی۔ یعنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت میں جانے کی علامت ہے، اور آپ نے اس عورت کے لیے جنت کی بشارت دے دی۔ تو اسی طرح ایک دوسری روایت جامع ترمذی کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من آل جاریتین، کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی،
جس نے اللہ کی رضا کے لیے 2 لڑکیوں کی پرورش کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. تو جنت میں ساتھ ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص کو جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے. تو یہاں جاریتین 2 لڑکیوں میں بیٹیاں بھی شامل ہیں اور بہنیں بھی شامل ہیں. چاہے وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرے چاہے وہ 2 بہنوں کی پرورش کرے. اور پرورش سے مراد صرف کھانا پلانا نہیں ہے بلکہ ان کی اچھی تربیت کرے. اور دوسری حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ان کی اچھی تربیت بھی کرتا ہے اور ان کی مناسب جگہ دیکھ کر ان کا نکاح بھی کرتا ہے. تو یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہوں گی کہ ان کی تربیت بھی کرے اور ان کا مناسب اور بہتر جگہ دیکھ کے ان کا نکاح بھی کرے. تو ایسی پرورش کرنے والا، تربیت کر کے ان کا نکاح کرنے والا بندہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 98 ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو یہاں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو تلاوت کرنے کا ایک اصول اور ادب بیان کیا ہے. وہ یہ کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے تو وہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے چند آداب اور بھی ہیں. تو یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک کو تلاوت کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں. قرآن پاک کو تلاوت کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں. ایک ہے جو کسی کو زبانی یاد ہے، حفظ ہے، اس کو تلاوت کرنا، اپنی زبان سے اس کا ذکر کرنا. دوسرا ہے مصحف کو ہاتھ میں اٹھا کے تلاوت کرنا. دونوں میں فرق ہے اور دونوں کے اصول اور ضابطے بھی الگ الگ ہیں. اگر کوئی شخص تلاوت چاہے وہ زبانی کر رہا ہے چاہے وہ مصحف اٹھا کے تلاوت کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ پہلے وہ تعوذ پڑھے اور تعوذ پڑھنے کے بعد پھر وہ تلاوت شروع کرے. اور اگر وہ ایسی جگہ سے تلاوت کر رہا ہے جہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے تو وہاں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ضروری ہے. اور اگر وہ ایسی جگہ سے تلاوت کر رہا ہے جہاں بسم اللہ نہیں لکھی، سورت کے درمیان سے تلاوت کر رہا ہے تو وہاں بسم اللہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو پھر بھی ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب مصحف سے تلاوت کرنی ہے تو اس وقت تعوذ اور تسمیہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس صورت میں طہارت ہونا بھی ضروری ہے. جیسا موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا اور اس کو حکم دیا کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن حکیم کو کوئی بندہ بھی نہ چھوئے مگر سوائے اس کے جو طاہر ہو، پاک آدمی ہو. تو طہارت سے یہاں مراد کیا ہے؟ طہارت 2 چیزوں کا نام ہے، یا غسل کرنے کا نام ہے یا پھر وضو کرنے کا نام ہے، اور دونوں طرح کی طہارتیں یہاں پر مراد ہیں. اگر کسی شخص نے وضو کرنا ہے تو وہ وضو کر کے قرآن پاک کو ہاتھ لگائے اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھے، مصحف کو چھوئے. اور اگر کسی شخص کو غسل کی ضرورت ہے تو وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے، مصحف کو پھر ہاتھ میں اٹھائے. تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں اس میں کچھ علماء بڑی رائے دے دیتے ہیں کہ جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے مرضی پڑھو. پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات تھوڑا سا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھیے اس کو اچھے طرح. تلاوت کرنا زبان سے قرآن پاک کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، چاہے وضو کی ضرورت ہو، چاہے غسل کی ضرورت ہو، چاہے ایام مخصوص چل رہے ہوں، جو بھی معاملہ ہے، ہر حالت میں زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر مصحف کو ہاتھ میں اٹھانا ہے، مصحف کو چھونا ہے، تو مصحف کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو بندہ. اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر چکا ہو. اب مردوں کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے. مرد تو جب بھی انہوں نے تلاوت کرنی ہے وہ مصحف اٹھانے سے پہلے، مصحف کو ہاتھ میں لینے سے پہلے وہ وضو کر لیں گے تو اپنا تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے. مسئلہ خواتین کا ہے، جب ان کے کچھ مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں خواتین کیا کریں؟ حکم یہی ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہیں. زبانی جتنا پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتی ہیں. تو پھر جن کی کلاس وغیرہ ہوتی ہے وہ کیا کریں؟ کلاس میں بیٹھیں. قرآن کا سبق سننے میں کوئی انکار نہیں ہے.
تفسیر کی کلاس سننے میں، حدیث کی کلاس سننے میں کوئی انکار نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. منع صرف یہ ہے کہ مصحف کو ہاتھ نہیں لگانا. تو جب ہاتھ نہیں لگانا تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ اگر کلاس میں موجود ہیں تو ساتھ کوئی دوسری خاتون موجود ہوتی ہے، کوئی سہیلی موجود ہوتی ہے، تو اس کو کہہ دیں کہ وہ صفحے کو پلٹتی رہے تو یہ دیکھ کے پڑھتی جائے. اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسے ایپ بھی موجود ہیں، موبائل کے اندر کچھ ایسے ایپ موجود ہیں جن کا سہارا لیا جا سکتا ہے. جو صرف ترجمے کی کلاس وغیرہ، جس طرح ہمارا یہ دورہ قرآن چل رہا ہے، اس میں ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے، تو اس کے لیے یہ سہارا لیا جا سکتا ہے کہ کچھ ایپ ایسے موجود ہیں جن میں صرف ترجمہ شو ہوتا ہے، عربی قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی. جس طرح ایک بہت بڑی اور بڑی خوبصورت ایپ جو بڑی مؤثر ہے، اسلام 360، اسلام 360 جو ہے نا، یہ ایک ایسی ایپ ہے کہ اس میں آپ احادیث بھی تلاش کر سکتے ہیں، اس میں آپ قرآن پاک کی تفسیر، ترجمہ اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے سارے معاملے آپ کو یہاں پر ملیں گے. تو اس میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ صرف ترجمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ صرف تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ تلاوت کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں جو آپشن ہے صرف ترجمے کی، تو وہاں صرف ترجمے کو آپ سلیکٹ کریں اور ٹرانسلیشن آپ کے سامنے آئے گی. اور ٹرانسلیشن کے علاوہ عربی آیات جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئیں گی. تو جب عربی آیات سامنے نہیں آئیں گی تو وہ مصحف نہیں ہوگا. وہ مصحف اسی صورت میں ہے جب اس میں عربی آیات ساتھ کوڈ کی گئی ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے اپنا وقت ہم نے پورا کرنا ہے. لیکن جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہی ہے کہ مصحف کو نہیں چھو سکتے اگر کوئی آدمی طہارت کی حالت میں نہیں ہے. باقی کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا موبائل کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ مصحف ہی شمار ہوگا؟ جی، وہ بھی مصحف شمار ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ ڈیجیٹل پرنٹ ہے، وہ اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن جب کھل کے سکرین کے اوپر قرآن پاک آ جاتا ہے تو وہ قرآن پاک ہی ہے. جتنی دیر پر اس سکرین پر قرآن پاک شو ہو رہا ہے وہ مصحف ہی شمار ہوگا. تو اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یا اس ایپ کو بغیر وضو کے کھولنا یہ درست نہیں ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں آج کے ہمارے سبق کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آخر میں چھوٹی چھوٹی دو گزارشیں ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کچھ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اور شیڈول ٹف ہونے کی وجہ سے میری طبیعت جو ہے نا وہ اکثر تھوڑی سی پریشان رہتی ہے، اور بسا اوقات یہ آڈیو وغیرہ بھی لیٹ ہو جاتی ہے. تو آج بھی بخار تھا، جسم میں درد تھی، جس وجہ سے میں آڈیو جلدی بنا کے نہیں بھیج سکا. تو دراصل نیند پوری نہیں ہوتی، بنیادی وجہ یہ بنی ہوئی ہے. تو آپ دعا کریں میرے لیے. سارے احباب جب بھی آپ روزہ افطار کریں، صبح سحری کے لیے اٹھیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ صحت دے، ہمت طاقت دے، میں اس کام کو بخوبی سر انجام دے پاؤں. اور جو بھی میرے سمیت ہم سب لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کی یہ کوشش کاوش قبول فرمائے. اس کے بعد دوسری گزارش ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس نا یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر ہمیں تھوڑا سا ٹائم مزید دے دیں. تو ان کو شاید یہ ذہن میں ہے کہ ہم نے پیپر 7 بجے ہی بھیجنا ہے، 7 بجے سے پہلے ہم پیپر نہیں بھیج سکتے. تو میرا بیٹا، آپ کسی بھی ٹائم اپنا پیپر بھیج سکتے ہو. جو ہی آپ کو پیپر ملتا ہے، پیپر آپ کے پاس پہنچتا ہے، اس کو فوری آپ حل کریں اور فوری حل کر کے آپ پیپر بھیج دیں. اگلے دن 7 بجنے کا انتظار نہ کریں، آپ کسی بھی ٹائم اپنا پیپر بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو تھوڑا سا 20 گھنٹے کا تقریباً ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، اور اگر ان 20 گھنٹوں میں ہمارا پیپر نہیں ہوتا تو پھر بڑی ہی دکھ کی بات ہے. تو تھوڑا سا اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں اور پیپر اپنا لیٹ نہ کیا کریں پلیز، کیونکہ پھر پیپر چیک کرنے، ان کا رزلٹ بنانا وہ لمبا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اور اگر پیپر کسی کا لیٹ ہو تو پھر پوری ٹیم ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس لیے آپ تھوڑا سا خیال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.